أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن الصالح والوتر الموتور صلوات بر محمد وآل محمد. ہمیشہ کی طرح تمام تعریف و توصیف حمد و ستائش اس خالق کائنات، اس مالک ارض و سما کے لیے، اس پروردگار عالم کے لیے، اس معبود برحق کے لیے کہ یقیناً جس کی تعریف نہ ناقص الذہن انسان نہیں کر سکتے، وہ پروردگار عالم کہ جس کے علم کا ادنا و انتہا کسی بھی عالم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ خدا کا علم یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کے بھیجے ہوئے نمائندے علم لدنی کے مالک ہے، وہی خالق کائنات، مالک ارض و سما، پروردگار عالم کہ جس نے ہمارے درمیان ہم ایسے انسان جو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں، جو بہت گناہ کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم جنہیں اشرف المخلوقات کہہ کر پکار رہا ہے، ان کے درمیان حسین جیسے نمائندے کو بھیجے۔ وہ پروردگار عالم جس کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا، تو وہی امام حسین علیہ السلام کہ جن کی یاد ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر لمحے رہا کرتی ہے۔ یقیناً حسین ابن علی کی محبت ہمارے دل میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں ہمارے والدین بچپن سے دیا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک پرندہ اپنے کسی چھوٹے بچے کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ محبت حسین سے اپنی اولاد کو سیراب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب خدا کا حکم ہے، یہ خاتم النبیین کا حکم ہے، یہ پروردگار کا کہنا ہے کہ اسی طرح ان کے محبت ان کے جسم و جان کے اندر ڈال دو جیسا کہ تم دوسری غذائیں ان کو دیا کرتے ہو۔ تو وہی امام حسین جن کو ہم سلام کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں زیارت عاشورہ کے ذریعے سے۔ زیارت عاشورہ جو اس بار میرا عنوان کلام رہا ہے اور جس کے ذیل میں میں نے اور بھی مجالس ماشاءاللہ پڑھی، کہ جس میں زیارت عاشورہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی زیادہ عمیق اور گہرا، اس کا ہر جملہ بہت گہرا ہے، بہت زیادہ عمیق ہے۔ زیارت عاشورہ کا ایک ایک جملہ سمندر سے زیادہ عمیق ہے، گہرا ہے۔ زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ معصومین بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے پروردگار کا تقرب اور معرفت چاہیے تو تم زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو، لیکن معرفت کے ساتھ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عبادت کی اصل جو زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ معرفت ہے۔ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ بارہا میں نے اور مجالس میں بھی ذکر کیا کہ خدا کے تقرب کا ذریعہ دو چیزیں بنتی ہیں۔ کیا؟ ایک تو معرفت اہل بیت اور ایک محبت اہل بیت۔ اور زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے کہ جس سے ہمیں معرفت اہل بیت حاصل ہوا کرتی ہے۔ زیارت عاشورہ اگر آپ پڑھیں تو ہم زیارت عاشورہ میں دیکھتے ہیں کہ جس میں انسان خود کے لیے وعدہ کرتا ہے، حسین ابن علی سے وعدہ کرتا ہے، ائمہ معصومین سے وعدہ کرتا ہے، اپنے پروردگار سے کہ یقیناً ہماری حیات اور موت اہل بیت کے لیے ہیں۔ ہم زندہ ہیں تو اہل بیت کے لیے، اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں
تو اہل بیت کے لیے رخصت ہوں۔ اگر ہم مریں تو دین خدا پر مریں، اگر ہم زندہ رہیں تو دین خدا پر زندہ رہیں۔ اور یہ جو معرفت ہے عزیزوں، اگر کسی کو حاصل ہو جایا کرتی ہے، اگر انسان آخری لمحے میں بھی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام جیسے بنتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ جیسے سامنے آتے ہیں، وہب کلبی جیسے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کہ جنہیں معرفت حسین ابن علی حاصل ہو چکی تھی۔ مسلم ابن اوسجہ کون ہیں؟ وہ مسلم ابن اوسجہ جو امام حسین کے ساتھ تھے، وہ مسلم ابن اوسجہ زہیر قین، وہ زہیر کہ جو صحابی مولائے کائنات بھی رہے ہیں، لیکن جب آخری وقت آیا، امام حسین علیہ السلام نے جب ندا دی ہے، خط بھیجا ہے زہیر کی جانب، تو زہیر نے ایک مرتبہ زوجہ سے سوال کیا کہ آیا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ زوجہ نے کیا کہا؟ فرزند رسول بلا رہے ہیں، تمہیں یقیناً جانا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ زہیر کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جب زہیر قین امام حسین کی جانب چلے ہیں، ابھی زہیر کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں جنگ کروں، لیکن جس وقت امام حسین کے پاس پہنچے تو حسین ابن علی کی وہ محبت جو ان کے دل میں تھی، جب امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان ان کی ابدی زندگی ان کو دکھائی ہے، تو ایک مرتبہ زہیر آ کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میری نسلیں قربان حسین ابن علی پر، میری جان قربان حسین ابن علی پر، میں اپنے آقا کے ساتھ جا کر مل رہا ہوں۔ معرفت انسان کو معراج کی بلندیوں تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ معرفت حاصل کریں۔ جب بھی کوئی عبادت کریں پہلے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ عبادت کرنا سکھا دے، کیونکہ جب ہم معرفت کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، جب ہم عشق کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، جب ہم محبت کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، تو وہ لمحہ بھی آیا کرتا ہے کہ جب ایک زائر حسین معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور صدا دیتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو جواب میں سلام کا جواب بھی آیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کہتا ہے 1000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ جاؤ اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر لے آؤ، اور جب اس کے قدموں کی خاک آیا کرتی ہے تو حوریں اسے اپنے بالوں میں لگا لیا کرتی ہیں، جس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو کسی مشک میں نہیں پائی جاتی، کسی عطر میں موجود نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اللہ ضروری ہے معرفت کا ہونا اور عشق اہل بیت کا ہونا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی دنیا، اس کی آخرت اتنی کامیاب ہو جائے، اتنی کامیاب ہو جائے کہ وہ قرآنی آیات کا مصداق بن جائے، تو اسے چاہیے کہ 2 چیزوں پر عمل کرے۔ ایک، محبت اہل بیت کو اپنے دل میں ڈال لے، اور محبت ہی نہیں بلکہ عشق کو ڈال لے۔ جب انسان اہل بیت سے عشق کیا کرتا ہے، جب انسان اہل بیت کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، جب انسان اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے لگتا ہے، تو دیکھیں کہ سامنے اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مختار کی محبت تھی اہل بیت سے، مختار کے عشق تھا اہل بیت سے، اور عشق علی ابن ابی طالب نے، عشق علی ابن ابی طالب نے، عشق حسین ابن حسین نے مختار کو امیر مختار بنا دیا۔ جناب مختار کی زندگی دیکھیے کہ کس قدر محبت کرتے تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں، خود جناب مختار کا کہنا یہ ہے، کیا کہتے ہیں جناب مختار؟ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے مولا کی محبت کی خاطر ہوں۔ میرے مولا کی محبت نے مجھے اس منزل تک پہنچا دیا ہے، میرے مولا کی محبت نے میرے اندر یہ طاقت پیدا کی ہے کہ میں خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لے سکوں۔ محبت حسین ابن علی، جب جناب مختار بعد کربلا جس وقت انہوں نے گئے ہیں مکہ میں اور وہاں پر رہے ہیں، بہرحال وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گی، اور میں نے اس سال اسی لیے اپنا موضوع یہ قرار دیا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو تاریخ بتا سکیں،
کیونکہ یقیناً ہم بھی اتنے تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں، اور ہمارے بچے ان اصحاب کے بارے میں نہیں جانتے کہ جنہوں نے اپنی جانیں حسین ابن علی پر یا اہل بیت کے لیے قربان کر دیں۔ میرے بچے بھی اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو مجلسیں ایک ایسا ذریعہ ہے، جناب زینب نے ثانیہ زہرا نے مجلسوں کو ایک ایسا مکتب بنا دیا ہے کہ جس مکتب میں ہر فرقے کا بندہ آ کر درس حاصل کر سکتا ہے، اور یہ مکتب زینبیہ ہے کہ جہاں سے ہم درس لیا کرتے ہیں۔ تو جناب مختار جب مکہ میں موجود تھے اور انہوں نے جس وقت شام کے لشکر پر فتح حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، اور جب وہ واپس لوٹ کر کوفہ آئے ہیں تو چاہنے والے کہہ رہے تھے کہ مختار تمہارے چرچے ہم نے یہاں تک سنے ہیں، مختار تمہاری بہادری کے قصے فضاؤں میں ہواؤں نے ہر طرف پھیلا دیے ہیں، مختار ہر گھر میں تمہارا چرچا ہو رہا ہے، مختار ہر گھر میں تمہاری بہادری کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جناب مختار نے کیا جواب دیا؟ ایک عام انسان ہوتا تو یہی کہتا کہ یقیناً یہ بہادری اس کو اس کے والد محترم سے ملی ہے، لیکن جناب مختار کی معرفت کا عالم یہ ہے، جناب مختار کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں نے کامیابی کیسے حاصل کی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے بازوؤں میں طاقت عشق علی سے آئی ہے، میرے اندر ہمت عشق علی ابن ابی طالب سے آئی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی محبت تھی کہ میں نے شام کے لشکر کو فتح کر لیا، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہ یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ محبت کس سے ملی ہے؟ یہ جو طاقت ہے، یہ جو ہمت ہے، یہ مجھے عشق علی ابن ابی طالب سے ملی ہے۔ مجھے مولا کائنات کی محبت سے وہ طاقت میرے بازوؤں میں آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب مختار اپنی بات کو ادامہ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقیناً جس وقت میں آگے بڑھ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں شام کے لشکر کو خدا کے لیے فتح کروں، میں شام کے لشکر کو اپنے پروردگار کے قرب کے لیے فتح کروں، تو میں آگے کہتا جا رہا تھا کہ اے پروردگار مجھے ہمت دے اس کے صدقے میں کہ جس نے در خیبر کو مانند سپر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا، پروردگار مجھے طاقت دے اس کے صدقے میں کہ جو میدان میں آگے بڑھ بڑھ کے حملے کیا کرتا تھا، پروردگار میں اس کا غلام ہوں، تیرے شیر کا غلام ہوں، میں اسد اللہ کا غلام ہوں، ان کی غلامی کے صدقے میں مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں تیرے اس گھر کا دفاع کر سکوں کہ جہاں پر ولادت علی ابن ابی طالب ہوئی ہے۔ مختار ہر قدم پہ بتا رہے تھے کہ یہ جو طاقت مل رہی یہ مجھے کس وجہ سے ملی ہے؟ محبت علی کے صدقے میں ملی ہے، عشق علی کے صدقے میں ملی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری جانیں قربان ہیں اس بی بی پر، کہ بی بی نے ہمیں بتایا کہ جب بھی اپنے بچوں کو رات میں قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، تو کسی ایسے ویسے کی کہانی نہ سناؤ، بلکہ جب بی بی لیٹتی ہیں حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے پہ لٹاتی ہیں تو کہتی ہیں میرے لال تم اپنے بابا کی طرح بننا کہ جو میدان میں بڑھ بڑھ کے حملے کیا کرتے ہیں، میرے لال تم اسد اللہ کی طرح بننا، میرے لال تم شیر الہی کی طرح بننا۔ اور یہی طرز عمل جناب ام البنین کا تھا کہ جب جناب ام البنین نے سب سے پہلے حضرت عباس کو گود میں اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہے، پیشانی کا بوسہ دے کر یہی کہا ہے کہ دیکھو تمہیں شیر خدا نے کربلا کے لیے مانگا ہے، لہٰذا میرے لال تم علی ابن ابی طالب کی طرح بننا، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی لیکن کنیزان سیدہ عشق کیسا ہونا چاہیے؟ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کیسی محبت؟ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم کرتے ہیں، ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی کون سی منزل ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کی محبت سے معرفت پروردگار حاصل ہو جائے؟
کون سی منزل ہونی چاہیے؟ تو تاریخ اسلام پڑھ کر ندادے کی کہ مسلم ابن اوسجہ کی محبت کو دیکھو، وہب قلبی کی محبت کو دیکھو۔ جناب مسلم ابن اوسجہ جب شب عاشور امام حسین جناب مسلم ابن اوسجہ کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے تاکہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، تاکہ جو خیمے سے نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جائے، اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو، چراغوں کو گل کر دیا جائے، روشنی کو گل کر دیا جائے۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ کے قریب کھڑے ہو کر جب امام نے یہ گفتگو کی ہے تو مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ اے آقا، اے میرے مولا، اے سید، کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے تو ابدی زندگی پائیں گے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں تاریخ کربلا میں آپ کے جملوں کو اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر ہمیں، اور کہتے ہیں میں اپنی بھی ضمانت لیتا ہوں اور جو میرے ساتھ ہیں ان کی بھی ضمانت لیتا ہوں، آپ شہزادی زینب سے جا کر کہہ دیجئے کہ اگر ہمیں ایک نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ زندگی دی جائے اور وہ 70,000 مرتبہ ہمیں آپ کے نام پر شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد میں شہید کرنے کے بعد ہمیں جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمارے ریزے ریزے ہواؤں میں بکھیر دیے جائیں، اور اے میرے آقا اگر جلانے کے بعد اس راک کو، اور یہ جناب میثم تمار کا بھی جملہ تھا اور مسلم ابن اوسجہ کا بھی ہے، کہتے ہیں اس راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور اڑانے کے بعد اس کی کوئی خبر نہ لی جائے، اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ میری راک کے ہر ذرے سے یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اور جس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ یا علی یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صل علی محمد وعجل۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر دیا جائے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ان ٹکڑوں کو پانی میں بھی بہا دیا جائے تو بھی ہمارے ہر ٹکڑے سے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ ہے محبت کی منزل، یہ ہے عشق کی منزل۔ جب انسان محبت کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے معرفت پروردگار حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ جب انسان عشق کے اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے سے حجابات کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو زیارت عاشورہ کا جملہ میں نے آپ سبھی کے سامنے چند جملے پیش کیے ہیں کہ جہاں پر ہم بیان کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد اپنے آقا کو، اپنے مولا کو، یا ابا عبداللہ حسین ابن علی کو ان کے والد محترم کے ذریعے اور رسول اللہ کے ذریعے سلام کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ۔ ثار اللہ، ثار اللہ یعنی جس کا انتقام پروردگار لینے والا ہے۔ ثار کا مطلب لیا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں کہ جس کے خون کا انتقام بدلہ لے۔ کون بدلہ لے گا امام حسین کا؟ اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ ثار اللہ وابن ثارہ، جن کے خون کا انتقام، ان کے والد کے خون کا انتقام کس کے ذمے ہیں؟ پروردگار کے ذمے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یا تو جس بھی روضے پر پرچم لگایا جاتا ہے سیاہ ہوتا ہے یا سبز ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حرم کی گنبد پہ جو پرچم لگا رہتا ہے فقط محرم میں سیاہ لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سرخ پرچم لگا ہوا ہے۔ سرخ پرچم کا مطلب عرب میں یہ لیا جاتا تھا کہ جس کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا ہے، جس کا انتقام لیا جائے گا۔ اور کون لے گا؟ ہم کہتے ہیں جب دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ کون لے گا؟ امام زمانہ لیں گے خون حسین کے انتقام، آپ کا بدلہ امام زمانہ لیں گے۔ اور اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہاتھ میں پرچم ہوگا، اوپر یوسفی قمال ہوگا، حیدر کرار کی ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، ایک انگشت مبارک خاتم سلیمانی ہوگی، دل میں فاطمی صبر ہوگا، اور تمام جوش و جلال کے ساتھ مولا کائنات
کائنات کے ساتھ مولا کائنات کے انداز میں جب خانہ کعبہ سے آگے بڑھیں گے تو پیچھے جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ نمائندہ الہی ہے۔ یہ کون ہے؟ نمائندہ الہی ہے، یہ حیدر کرار کی نسل سے ہے، یہ حسین ابن علی کی نسل سے ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ سوال یہ کیا گیا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ہر ایک کیسے پہچان پائے گا؟ کیونکہ وہ وقت ہوگا کہ جب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم امام ہیں، ہم امام ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام زمانہ ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام زمانہ حق ہیں، اور حق سورج سے زیادہ روشن ہے۔ جس وقت سورج چمکتا ہے تو تمام ستارے ڈوب جاتے ہیں، جب امام آئیں گے تو جتنے جھوٹے کذاب ہوں گے وہ خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور ہاتھ میں عصائے موسیٰ لے کر جب آگے بڑھیں گے، یہ وہ ہے جو منتقم کربلا ہے۔ ظاہراً طور پر مختار ثقفی نے بدلہ لیا ہے، لیکن اصل بدلہ ابھی باقی ہے، انتقام ابھی باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے۔ جبرائیل جعل حق کا نعرہ بلند کریں گے، میکائیل حرز بازو بنیں گے، فاطمہ بلائیں لیں گی، رسول اعظم بڑھ کر دعائیں دیں گے، اور کعبہ آپ کی عظمتوں کا طواف کرے گا، قرآن قصیدے پڑھے گا، دین حق قربان ہو جائے گا ان عظمتوں پر۔ اور جب امام آگے بڑھیں گے تو کتنا تاریخ میں یہ واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت امام اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں گے تو تمام کے تمام لوگ لبیک کہیں گے، لیکن جنہیں معرفت نہیں ہوگی وہ امام کو دیکھتے ہی پلٹ جائیں گے، اپنے قول و فعل سے پھر جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے معرفت حاصل کرنا، ضروری ہے امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت عاشورہ کی بہت تلاوت کیا کرے، کیونکہ یہ تقرب الہی کا بھی ذریعہ ہے اور معرفت امام زمانہ کا سب سے بڑا وسیلہ ہے زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ۔ تنہائی میں بیٹھیں، اپنے امام سے گفتگو کریں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ میں ایسا تنہا ہوں جس کے چاہنے والے تو بہت ہیں لیکن اس کے سامنے آ کر اظہار کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہر ایک ہم صدائیں بلند کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مومنین کہتے ہیں العجل یا امام، العجل یا امام، لیکن بہت چھوٹی سی بہت چھوٹے بہت کم لوگ ہوں گے جو تنہائی میں روز بیٹھ کر اپنے امام سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ امام کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے، جب کوئی عاشق اپنے معشوق سے عشق کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے بہت باتیں کرے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی ہم سے باتیں نہیں کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے امام کو صدا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی امام کی تنہائی کا احساس نہیں کرتے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ سے شروع کریں کہ 10 منٹ تنہائی میں بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے امام سے اپنے راز و نیاز کہیں، یقین دلائیں کہ ہم منتظر ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کو، آقا تشریف لائیے۔ کیونکہ ایک واقعہ میں بیان کرتی ہوں اور پھر ربط مصائب ہے۔ آیت اللہ شیخ حسین شمع کہ جو خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی بڑا زاہد اور عابد یہ شخص تھے، عراق میں رہا کرتے تھے، اور انہوں نے 50 سال تک حرم امام حسین علیہ السلام میں 50 سال تک امام کے حرم میں شمع روشن کی تھی۔ کس لیے؟ معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے، معرفت امام حاصل کرنے کے لیے 50 سال تک اپنی زندگی کے انہوں نے بلا ناغہ امام حسین کے حرم میں شمع جلایا کرتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اس شمع کے صدقے میں مجھے اپنے امام کی اور اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حرم کے جتنے بھی خیال کرنے والے تھے، دیکھنے والے تھے، کلید برگارڈ تھے، وہ سب دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کتنے بڑے عابد و زاہد ہیں، یقیناً انہیں معرفت ہوتی ہے
کہ اس کا درجہ خدا کے نزدیک کیا ہوگا۔ ایک دن وہ آیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جو روضہ امام حسین ہے وہاں پائنتی کی جانب سے تھوڑی سی زمین نیچے دھس گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ زاہد شخص اور کون ہوگا۔ ان کو بلایا حسین شمع کو اور کہتے ہیں کہ تم نیچے جاؤ اور سرداب میں جا کر دیکھو کہ کیا وجہ ہے، زمین نیچے کیوں دھس گئی ہے۔ تو وہ خود یہ بیان کرتے ہیں، آیت اللہ حسین شمع کہتے ہیں کہ جس وقت میری کمر میں رسی باندھی گئی اور مجھے چراغ دیا گیا تو میں سرداب میں اترا، اور سرداب میں اترنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دوسرے سرداب میں گیا، دیکھا وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک سرنگ بنائی، دیکھا اس کے نیچے ایک اور سرداب ہے۔ جب میں اس میں گیا تو کہتے ہیں کہ میں زندہ کیسے آ گیا۔ خود انہوں نے علماء سے بیان کیا براہ راست، کہتے ہیں میں زندہ کیسے آ گیا، کیونکہ میں نے وہاں وہ منظر دیکھا کہ کوئی بھی انسان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ اس سرداب میں خون میں بھرے ہوئے لاشیں ایک ساتھ قبلے رخ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، ان کے لباس خون میں تر ہیں، یہاں تک کہ اتنا تازہ خون ہے، بالکل لگتا ہے ابھی ان کو لٹایا گیا ہے، اور ایک ہی سرداب میں تمام لاشیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑوں کے بٹن تک خون میں رنگین ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا، ایک لمحے کے لیے، کہ سید سجاد نے ان لاشوں کو کیسے دفن کیا ہوگا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں سید سجاد نے کیسے دفن کیا ہوگا۔ میری بچیوں، میری بہنوں، آقا حسین کے چاہنے والوں، ایک جملہ میں اپنے پاس سے کہنا چاہتی ہوں، اور یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ جو آیت اللہ حسین شمع نے دیکھا ہے، یہ میں گناہگار نے بیان کیا، آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ منظر امام زمانہ کو دن میں 2 مرتبہ دکھایا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ امام کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے۔ بہت روئیے گا، بہت روئیے گا۔ آیت اللہ حسین شمع کہتے ہیں کہ جب میں علماء سے بیان کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ میں یہ منظر دیکھنے کے بعد زندہ کیسے رہ گیا، ان شہداء کو دیکھ کر کیسے ممکن ہے کہ کوئی زندہ رہ جائے۔ تو علماء کی رقت کا عالم یہ تھا کہ خون کے آنسو رو رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم نے فقط لیٹا ہوا دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے۔ ذرا سلام کرو اس سید سجاد کو کہ جس کے سامنے یہ جنازے زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے۔ میرا سلام ہو اس غریب امام پر، اس سید سجاد پر کہ جس نے تنہا ان لاشوں کو دفن کیا ہے۔ اللہ اللہ زادارو، تاریخ کربلا یہ کہتی ہے کہ خود سید سجاد یہ کہتے ہیں جناب زینب سے کہ جب جناب زینب قید خانے سے چھوٹ کر واپس آئی ہیں نا تو کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا میرے عباس کی قبر پر لے چلو۔ تو سید سجاد اپنی پھوپھی کو لے کر حضرت عباس کی قبر کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ ہے چچا جان کی قبر۔ تو جناب زینب نے دیکھا، برداشت نہ کر سکی، کہتے ہیں میرے لال یہ قبر کیسے عباس کی ہو سکتی ہے، یہ تو کسی بچے کی قبر نظر آتی ہے کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ تو سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میرے چچا کے لاشے کو اتنا پامال کر دیا گیا تھا کہ وہ ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ریزوں میں تقسیم ہو چکا تھا، میں نے کس طرح چٹائی پہ ریزے ریزے کو جوڑا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تو جب سید سجاد نے بیان کیا تو جناب زینب غش کھا کے گر گئی۔ سید سجاد نے بازو ہلا کر کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہ کر سکی، میرے دل سے پوچھئے کہ میں نے کس طرح سے ان ریزوں کو جوڑا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سید سجاد کا ماتم ہے نا، اس بیمار کا ماتم ہے، اس عزادار کا ماتم ہے کہ جو بعد کربلا گریا کرتے رہتے تھے، اتنا روئے کہ آنسو خشک ہو چکے تھے آنکھوں کے۔ تاریخ کربلا یہ بیان کرتی ہے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر
اور اس قدر پیوست ہو چکا تھا کہ جس وقت کوئی ہتھکڑی ہٹتی تھی تو وہ تنہا نہیں آتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ہاتھ کا گوشت جدا ہو جایا کرتا تھا۔ جب امام کو رہائی کا حکم ملا ہے نا تو امام کی ہتھکڑیوں کو کاٹا گیا، ہتھکڑیاں تنہا نہیں ہوئی، کلائیوں سے خون جاری ہو گیا، پھر بیڑیوں کو کاٹا گیا، امام کی بیڑیاں تنہا نہیں آئی، ارے امام کے خون جاری تھا۔ جس وقت گلے سے خاردار توق کٹا ہے تو رگوں میں اس قدر پیوست ہو چکا تھا کہ امام برداشت نہ کر سکے، زمین پر گرے اور ایک مرتبہ ایک سرد آہ بھری اور امام تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کتنا رگوں میں پیوست ہو گیا تھا یہ خاردار توق۔ ارے وجہ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام سر اٹھاتے تھے تو ماں بہنیں سر ننگے نظر آتی تھی، اسی لیے میرے غریب امام سر جھکائے رہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کانٹے رگوں میں پیوست ہو چکے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بس آخری جملے ہیں اور زحمت تمام ہے۔ اب امام مظلوم کربلا ہوتے ہوئے جب مدینے کی جانب چلے ہیں تو کیا دیکھا؟ کسی نے بڑھ کر ندا دی ہے کہ آؤ مدینے والو آؤ، قافلہ لٹ کر واپس آیا ہے۔ کسی نے جا کر محلہ بنی ہاشم میں ارے فاطمہ صغرا سے جا کر کہا، صغرا اٹھو تمہارے بابا آ گئے، صغرا اٹھو تمہارے بھیا آ گئے۔ پر صغرا غش میں تھی، کسی نے آگے بڑھ کر کہا صغرا علی اکبر آ گیا۔ صغرا ایک دم غش سے چونک کر اٹھی ہے، اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا ہے، صغرا آگے بڑھتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے اے لوگوں ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، مجھے اپنے بھیا سے ملنا ہے، بابا مجھے گلے سے لگائیں گے، چچا مجھے خود سے جدا کرنا بھول جائیں گے۔ صغرا کو کیا معلوم تھا گھر لٹ گیا ہے، خدا نہ کرے کوئی بیٹی اس طرح سے مجبور ہو جائے۔ اللہ اللہ زیادہ رو۔ جب صغرا اپنی کنیزوں کے ساتھ چلی تو کیا دیکھا؟ راہ میں ایک مسافر، ایک غریب سر جھکائے بیٹھا ہے۔ صغرا آگے بڑھ کر کنیزوں سے کہتی ہے اس مسافر سے کہو راستے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ شہزادی حسین اپنے بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن صغرا کہتی ہے ذرا آہستہ کہنا، اس کے بیٹھنے کا انداز میرے بھیا سید سجاد کی طرح ہے۔ صغرا کی کنیزیں آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اے راہگیر، اے غریب راستے سے ہٹ جا، اے غریب راستے سے ہٹ جا۔ اس کے بعد کہتی ہیں اے راہگیر، اے مسافر راستے سے ہٹ جا، اس لیے کہ شہزادی حسین اپنے بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، حسین بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ جیسے ہی چوتھے امام نے یہ جملہ سنا، کنیزوں سے کہتے ہیں تکرار کرو، کہا راستے سے ہٹ جا، حسین بادشاہ کی بیٹی اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں ایک مرتبہ اور کہو، کہا اے مسافر راستے سے ہٹ جا، شہنشاہ حسین کی بیٹی، حسین کی بادشاہ کی بیٹی اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہے۔ جب چوتھے امام نے پھر کہا، کنیزوں نے پوچھا مسافر وجہ کیا ہے، تو تکرار کیوں کراتا ہے؟ چوتھے امام نے کیا جملہ کہا صاحبان اولاد سن سکیں گے، کر لیجیے پارا پارا ہو جائیں گے۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ دیکھو بہت دن کے بعد بادشاہ حسین سنا ہے، شہنشاہ حسین سنا ہے، ابھی تک سن رہا تھا غریب حسین، بے کس حسین، بے یار حسین، غریب الوطن حسین۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام ہے، عزادارو روئیے، دل کھول کر روئیے، عزادار کا ماتم ہے نا، جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، ام لیلہ کو پرسہ دینا ہے، غریب حسین کو پرسہ دینا ہے۔ یہ اس کا ماتم ہے جو بار بار جناب زینب سے پوچھا کرتے تھے پھپھی اماں، اکثر دیکھا ہے کسی کے بھائی یا والد کا انتقال ہو جائے پرسہ دینے لوگ آتے ہیں، شام غریب میں اسے کیسے پرسہ ملا سید سجاد کو
بابا کا زنجیروں میں جکڑ کر پرسہ ملا، ارے تازیانوں کے ذریعے پرسہ ملا، کوڑوں کے ذریعے پرسہ ملا ہے۔ اللہ اللہ زادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی چوتھے امام نے سنا، بڑی مشکل سے سید سجاد بہت مشکل سے کہتے ہیں کہ اپنی شہزادی سے کہو میرے پیچھے سے گزر جائے، اس لیے کہ بہت دن کے بعد آج میں اپنی مرضی سے یہاں بیٹھا ہوں۔ ابھی تک سجاد کو ظالم جہاں لے جاتے تھے، سجاد اس راہ پہ چلتے تھے، کہتے ہیں کہ بہت دن کے بعد میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی جناب صغرا چلی ہیں، بار بار دیکھتی تھی یہ میرے بھیا سید سجاد کی طرح لگتا ہے، اس کا حال میرے سجاد کی طرح ہے۔ جب مڑ کر دیکھا تو سید سجاد سے صبر نہ ہو سکا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں صغرا کہاں چلی، یہ سننا تھا۔ صغرا نے پوچھا تمہیں کیسے میرا نام معلوم ہے؟ کہا صغرا نہ پہچانا، میں تمہارا بھائی سجاد ہوں۔ اے صغرا نہ پہچانا، میں زین العابدین ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ جیسے ہی صغرا نے سنا، بہت دن کے بعد بہن اپنے بھائی سے ملی، ارے جلدی سے گلے میں باہیں ڈالنا چاہی۔ سجاد پیچھے ہٹ گئے، اب جو دوش سے ردا ہٹائی تو کیا دیکھا، گردن زخمی تھی، پشت پہ کوڑوں کے نشان تھے۔ ہائے سجاد کا عالم یہ تھا کہ کمر بری طرح زخمی تھی۔ کہتی ہے بھیا یہ کیا حال ہو گیا؟ کہا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک فقط تازیانے کھائے ہیں، درے لگے ہیں۔ ہائے اسی غریب کا جنازہ ہے، 5ویں امام غسل دے رہے ہیں، پوری کمر زخمی ہے، کیسے جنازے کو اٹھائیں، کیسے قبر میں لٹائیں۔ واہ غربتا واہ مصیبتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ۔ ہزاداران مظلومان کربلا اپنے اشکوں کے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے اپنے دامنوں کو پھیلا کر ایک دعا کرے، مجھے نہیں معلوم کس کے پاس امام زمانہ موجود ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کے پاس جناب زینب بیٹھی ہوں۔ یہ تاریخ میں جملے ملتے ہیں، جہاں کہیں مجلس عزا ہوتی ہے وہاں تمام بیویاں آ جاتی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم شکستہ پہلو کے ساتھ زہرا کہاں بیٹھی اپنے پوتے کا پرسہ لے رہی ہو۔ آج اپنی گودیوں کو پھیلا دیجئے اور دعا کریں، پروردگار اے میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، اس مجلس عزا کے صدقے میں ایک آنسو بھی اگر میرا قبول ہوا ہو، اس کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ میرے اللہ جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب میں اپنے امام کے ان تازیانوں کا بدلہ لے سکوں، انتقام لے سکوں جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لگتے رہے۔ اے پروردگار، اے معبود برحق، اے میرے خدایا، تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی اس بے کسی کا کہ جب ہم ماں بہنوں کو سر بھرے نہ دیکھ رہے تھے، جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب میرا امام ظہور کرے اور میرا امام ذاکر اور ہم سامعین میں سے ہو۔ اے پروردگار، اے میرے معبود برحق، اے میرے خدایا، تجھے واسطہ ہے اس ننھے سے علی اصغر کا کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، تجھے واسطہ ہے اس معصوم سکینہ کا جس کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، تجھے واسطہ ہے اس غریب زینب کا جس کے سر سے چادر نیزے سے چھین لی گئی۔ جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب کربلا میں میرا امام ذاکر اور ہم سامعین میں سے ہوں۔ اے میرے پالنے والے، امام کے ظہور کو ہم سے قریب کر دے۔ اے میرے خدایا، ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدایا، ہمیں امام کے ظہور کے قابل بنا دے۔ اے میرے خدایا، تجھے واسطہ ہے غریب زینب کی غربت کا، تجھے واسطہ
واسطہ ہے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، ہر گود کو آباد کر دے، جو گودیاں آباد ہیں ان پہ اپنا رحم و کرم رکھنا۔ اے میرے خدایا، اے میرے پاک بے نیاز، ان گودیوں سے وہ بچے پروان چڑھیں کہ جو آن محمد کے غلام بنے، حضرت عباس کے غلاموں میں سے ان کا شمار ہو، اور وہ بچیاں پروان چڑھیں کہ جو جناب سکینہ کی کنیز بنے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، جلد از جلد وہ وقت آئے جب جنت البقیع میں مجلس عزا ہو اور ہم سید سجاد کو ان کے بابا کا پرسہ دے سکے۔ اے میرے اللہ، جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب جنت البقیع میں مجلس عزا برپا ہو اور شہزادی فاطمۃ الزہرا کو 72 کا پرسہ دے سکے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، جلد از جلد وہ وقت آئے، کیونکہ سید سجاد کو عزیز و بڑی خواہش تھی کہ کوئی بابا کا پرسہ دے۔ کربلا سے شام تک کسی نے نہ کہا سجاد تمہارے بابا کا پرسہ۔ اللہ جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب روضہ زین العابدین بنے اور وہاں مصائب پڑھنے والے میرے امام زمانہ ہوں اور ہم سامعین میں سے ہوں۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، بانی مجلس، سامعین مجلس، محبان حیدر کرار اور کل مومن و مومنات کی تمام دلی حاجات کو پورا کر دے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے خدایا، ان آنسوؤں کو رومال بی بی فاطمہ زہرا میں جگا دے اور میرے آقا کے زخموں کا مرہم بنا دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدایا، تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، اس وبا سے انسانیت کو، بشریت کو نجات دے، اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، اے میرے خدایا، اے میرے پاک بے نیاز، ہمارے بچوں کو اور ہمیں عالم بعمل بنا دے۔ وہ علم عطا کر جو دین اور دنیا میں نافع ہو، وہ علم عطا کر کہ جو تیرے قریب کر دے۔ اے میرے خدایا، جلد از جلد معرفت کے ساتھ زیارت حج و کرب و بلا نصیب ہو، شام کی زیارت نصیب ہو۔ میرے پالنے والے، میرے خدایا، اے میرے معبود برحق، جلد از جلد معرفت کے ساتھ سب کو 40 کربلا میں کرنا نصیب ہو۔ اے میرے معبود برحق، اے میرے خدایا، اے میرے پاک بے نیاز، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں نافع علم عطا کر۔ اے میرے اللہ، سب کی تمام دلی حاجات کو پورا کر دے۔ اے میرے خدایا، ہمارے بچوں کے سروں پہ ہمارے سائے سلامت رکھنا، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے سروں پہ ہمارے والدین کے سائے رکھنا، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اس مجلس اعزا کے صدقے میں اے میرے خدایا انہیں اپنا مورد رحمت قرار دے۔ اے میرے خدایا، علماء کی حفاظت فرما، عالم دین اور جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کی حفاظت فرما، ہماری اس مجلس اعزا کو قبول کر لے۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔